جب ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹوسٹ بھی ختم نہ ہو پایا، جب آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے مریض نے بچوں اور فیملی کی سوچ سے دور کر دیا، جب ایک ڈاکٹر موت کے راستے میں بے سر و سامان کھڑا ہو گیا، سکون کی نیند سوتے لوگ اور موت سے لڑتا خاموش سپاہی کے عزم سے لے کر سیلیوٹ تک کی کہانی۔ لیکن ویورز، آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ بچپن میں ہوش سنبھالا تو کانوں میں ایک آواز پڑی، بیٹا تم نے ڈاکٹر بن کر ہماری خواہش کی تکمیل کرنی ہے۔ تب مجھے شاید خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر ہوتا کیا ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ شعور بھی اپنی سیڑھیاں چڑھتا رہا، اور میں اس مقام پہ آ پہنچا جب مجھے یہ آگاہی حاصل ہو گئی کہ معاشرے میں میرا مقام کیا ہے۔ ڈاکٹری کی ڈگری میرے ہاتھ میں تھی اور میں ایک حساس دل کے ساتھ اپنے آپ کو دکھوں اور تکلیفوں میں گرے ہوئے لوگوں کے درمیان محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کہا جاتا ہے تم سوسائٹی کی کریم ہو۔ اندر کہیں عزت کا احساس مجھے مکمل بھی کر دیتا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرے خیالات ہاسپٹل کے وارڈ کے کسی بیڈ پر موجود مریض میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ایک ٹوسٹ ہاتھ میں پکڑے منٹوں گزر جاتے ہیں اور میرا ناشتہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ ذہن گھڑی کی سوئیوں پر چھلانگ لگا دیتا ہے اور آدھا ناشتہ چھوڑ کر میں ہاسپٹل روانہ ہو جاتا ہوں۔ میرا سفر بھی کسی مریض کے ہمنوا ہوتا ہے۔ ہاسپٹل پہنچنے تک نہ مجھے میرا گھر یاد آتا ہے اور نہ ہی میرے بچے۔ میں ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہوں تو ذہن آپریشن ٹیبل پر موجود کسی مریض کے آپریشن کی گتھیاں سلجھا رہا ہوتا ہے، اور میری مسکراہٹ مجھے ملنے والوں سے گزرتے گزرتے آپریشن تھیٹر تک پہنچا دیتی ہے۔ ہر روز میں کئی آپریشن کرتا ہوں اور ڈھیروں مریض ہر روز میرے پاس سے واپس جاتے ہیں۔ میرا ہر دن جب ہاسپٹل اوقات کے اختتام پر پہنچتا ہے تو میں تھک ہار کے ہاسپٹل سے قدم باہر نکالتا ہوں۔ کہیں کوئی مجھے عزت سے ملتا ہے اور کہیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے وہ دیکھو ایک کسائی جا رہا ہے۔ معاشرے کا یہ کسائی جب تھک کر ہاسپٹل سے روانہ ہوتا ہے تو تب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں، اس کے کندھوں پر اس کے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان والدین کی ذمہ داریاں ہیں جنہوں نے خود بھوکے رہ کر اسے میڈیکل کالج تک پہنچایا تھا۔ ان سارے خیالات کے ساتھ میں اپنے آرام کو قربان کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ مجھے اپنے والدین کی ضرورتوں کا اس وقت خیال رکھنا ہے جب انہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کلینک تک پہنچتا ہوں، جہاں میرے پاس صرف وہ مریض آتے ہیں جو صبح کے وقت میں سرکاری ہاسپٹل میں آنا پسند نہیں کرتے، اور جب وہی لوگ مجھ سے علاج کروا کر جاتے ہیں تو مجھے لٹیرا اور کسائی کا خطاب دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کبھی بھی خود اپنے کلینک پر لے کر نہیں آتا، بلکہ وہ اپنی خوشی سے آتے ہیں۔ شام کو تھک ہار کر میں گھر روانہ ہوتا ہوں، جہاں میرے بچے اپنے بابا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں گھر نہیں پہنچا ہوتا کہ ہاسپٹل سے کسی ایمرجنسی کے لیے مجھے بلا لیا جاتا ہے۔ میرا ہر روز ایسے ہی گزرتا ہے۔ رات کو تھکن سے دکھتے جسم کے ساتھ میں جب سونے لیٹتا ہوں تب بھی میرا ذہن کسی مریض کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اور پھر دنیا کرونا وائرس کا شکار ہو جاتی ہے۔ شہر ویران ہو جاتے ہیں، بستیاں اور گاؤں خاموشی کی نظر ہو جاتے ہیں۔
تب جب سب لوگ اپنے گھروں میں محصور ہوتے ہیں، جب موت کا خوف لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے، جب لوگوں کو مسیحا کی تلاش ہوتی ہے، جب لوگوں کو اپنے اور موت کے درمیان کسی کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تب میں اپنے بچوں کو الوداعی پیار کر کے گھر سے نکلتا ہوں کہ جانے انہیں دوبارہ دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ میں جنگ کے میدان کا وہ سپاہی ہوں جسے میرے لوگوں اور موت کے درمیان دیوار بننا ہے۔ میں نے لڑنا بھی ہے اور میں بے سر و سامان بھی ہوں۔ میں اپنے چہرے پر ایک عام ماسک رکھ کر اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مجھے بے سر و سامانی سے بھی لڑنا ہے اور کورونا سے بھی۔ میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، جب تک مجھ میں جان ہے میں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا رہوں گا۔ میں ایک معاشرے کا کسائی، آپ کا سپاہی ہوں۔ مجھے آپ کے سیلیوٹ کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں میرا اللہ دنیا کو اس تکلیف سے نجات دے دے گا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے میں ایک بار پھر کسائی کہلواؤں گا، لیکن میں تب بھی اپنے لوگوں کا سپاہی ہوں گا۔ تب بھی میری صبح کا ناشتہ کسی کی تکلیف اور رات کی نیند کسی کے درد کی ہم نوا ہوگی۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔